کیا ہے یہ سب؟ کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ کس نے کی یہ ساری سیٹنگ؟ نوری، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، یہ سب کس نے کیا ہے؟ اب اگر تم نے میری بات کا جواب نہ دیا اور اس طرح سے چپ رہی تو میں تمہارا کام تمام کر دوں گی۔ بی بی جی، معاف کر دیں، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں تو آپ کے کمرے میں آپ کی اجازت کے بغیر قدم بھی نہیں رکھتی۔ یہ تو بڑی بیگم صاحبہ نے دوسری ملازمہ سے کہہ کر آپ کے کمرے کی ساری سیٹنگ کروائی ہے۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ آپ غصہ ہوں گی، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ان کا گھر ہے، وہ جو چاہیں کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ تو، یہ لو تو میں دیکھ لوں گی، خود کو سمجھتی کیا ہے یہ۔ نوری کی پوری بات سن کر حیا کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ کوئی اس کے کام میں مداخلت کرتا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسی سخت مزاج نہیں تھی۔ ماں کے جانے کے بعد اور ان خوابوں کے بعد وہ بالکل بدل چکی تھی۔ جہاں وہ کسی خوبصورت سی 13 سالہ لڑکے کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی نظر آتی تھی اور ہر بار اس سے دور ہو جاتی تھی۔ کبھی سرخ دوپٹے کے حالے میں چمکتا چہرہ، کبھی خود کو اس کے ساتھ دیکھتی وہ پریشان ہو چکی تھی۔ دل دنیا سے باغی ہو چکا تھا۔ پر اس وقت جو ہوا تھا، یہ کام نائلہ بیگم نے کیا تھا، جسے وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لیتے ہیں؟ حیا کو غصے سے اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ نائلہ بیگم، جو کہ بیڈ پر آرام سے لیٹ کر کوئی میگزین دیکھ رہی تھی، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اگر یہی بات ہے تو میں آپ سے پوچھوں تو پھر میں تو بنا اجازت کی کمرے میں آئی ہوں نا۔ آپ نے تو بنا اجازت میرے پورے کمرے کی سیٹنگ بدل دی۔ کس کی اجازت سے یہ سب کیا آپ نے؟ یہ میرا گھر ہے، میں جیسے چاہوں جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ بھولے مت، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرا اور میرے ڈیڈ کا گھر ہے، جہاں پر آپ زبردستی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی حد میں رہیں، میری چیزوں میں یا میرے کاموں میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ مجھے ابھی جانتی نہیں ہیں۔ اپنے کاموں میں مداخلت کرنے والوں کو میں کس طرح سے اپنے راستے سے ہٹاتی ہوں۔ وہ دوبارہ میرے کمرے میں آپ قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، اور نہ ہی میری کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیا غصے سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، لیکن اسے ایک لمحہ بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ نوری، نوری کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ جی بی بی جی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اگر تم چاہتی ہو کہ سب ٹھیک ہو تو 10 منٹ کے اندر اندر میرے کمرے کو ٹھیک کرو۔ ہر چیز بالکل اس طرح سے ہونی چاہیے جیسے پہلے تھی، ورنہ میں اس پورے گھر کا نقشہ بگاڑ دوں گی۔ بیوی جی، 10 منٹ میں کیسے کروں گی؟ مجھے 1 گھنٹہ دیں، میں بس سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک کر دوں گی۔ 10 منٹ کا مطلب ہوتا ہے 10 منٹ۔ میں باہر لان میں جا رہی، 10 منٹ بعد واپس آؤں گی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تم کس طرح سے کرو گی۔ چاہو تو گھر کے سارے ملازمین کو اس کام پر لگا دو، لیکن 10 منٹ میں مجھے میرا کمرہ پہلے کی طرح ٹھیک چاہیے۔ اور ایک بات اور، آج کے بعد اگر میرے کمرے میں گھسنے کی کسی نے بھی کوشش کی یا میری کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر کی تو سب سے پہلے تو میں تمہاری خبر لوں گی۔ تمہاری موجودگی میں کوئی میری چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور اس بات کا خیال تمہیں رکھنا ہے۔ جی بی بی جی، آپ فکر مت کیجیے، آئندہ سے میں پورا خیال رکھوں گی۔ حیا غصے سے لان میں چلی گئی تھی۔ پیچھے نوری نے اپنے ساتھ 1-2 ملازموں کو لگا کر جلدی جلدی کام شروع کر دیا تھا۔ نوری کافی وقت سے گھر میں کام کر رہی تھی اور وہ بچپن سے یاد ہے۔ سکندر صاحب نے خاص طور پر نوری کو حیا کے ذاتی کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا، اس لیے نوری بچپن سے ہی حیا کی پسند ناپسند ہر چیز کے بارے میں جانتی تھی۔ اسے کس بات پر غصہ آتا تھا، یہ بات بھی اسے اچھی طرح سے معلوم تھی، اور حیا بھی نوری کے علاوہ کسی سے اپنا کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ لیکن جب سے سکندر صاحب نے نائلہ بیگم سے شادی کی تھی اور وہ اس گھر میں اسے لے کر آئے تھے، اس گھر کا سارا نظام بدلتا جا رہا تھا۔ نائلہ بیگم، جنہوں نے صرف دولت کی خاطر سکندر صاحب سے شادی کی تھی، وہ اس گھر میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور یہی بات حیا کو غصہ دلاتی تھی۔ اسے اپنے ڈیڈ کے فیصلے پہ غصہ ضرور تھا، لیکن وہ ان سے ناراض نہیں تھی کیونکہ یہ ان کا حق تھا۔ لیکن اس عورت کا رویہ اور اس کی ہٹ دھرمی اور اس کا لالچ دیکھ کر حیا کو اس پر جی بھر کے غصہ آتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ آج کل وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنے لگی تھی۔ اس لڑکی کا دماغ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ اس گھر میں رہے گی میری مرضی نہیں مجھے کرنے دے گی۔ آ جا یہاں سکندر، ان سے بات کرتی ہوں۔ کوئی لڑکا دیکھ کر اسے رخصت کرے، آخر کو کب تک اسے گھر میں بٹھا کر رکھیں گے؟ تیور ایسے ہیں جیسے کوئی شہزادی ہو۔ بہت جلد اس کی اکڑ اور اس کا غرور میں توڑ کر ہی دم لوں گی۔ یہ گھر میرا ہے اور یہاں میری ہی مرضی چلے گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے۔ نوری کھانا تیار ہے تو میرے کمرے میں لے آؤ۔ اچھا جی، آپ مجھے بتا دیں کیا کھائیں گی؟ میں آپ کے کمرے میں لے آتی ہوں۔ کیا مطلب کیا کھاؤں گی؟ میں نے شام میں تمہیں کیا بتایا تھا کہ میرے لیے کیا بنانا ہے؟ کیا تم نے میرا کھانا نہیں بنایا؟ وہ بی بی جی، میں نے آپ کا کھانا بنانے لگی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں ان کی مرضی کا کھانا بنا کرے گا اور سب لوگ وہی کھائیں گے۔ What the hell؟ تو تم نے ان کی بات مان کر میرے لیے کچھ بھی نہیں بنایا؟ نوری کی خاموشی اسے بتا گئی تھی کہ اس نے آج اس کی بات نہیں مانی۔ Oh my God نوری، تم بھی اس کی باتیں ماننے لگی ہو؟ یہ عورت مجھے پاگل کر دے گی اور تم سب لوگ بھی۔ جب تک میں نے تم سے کہا تھا پر تمہاری میری بات تمہیں سننی چاہیے تھی نہ کہ اس کی۔ بی بی جی آپ ناراض مت ہو، میں ابھی آپ کے لیے بنا کر لاتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں کچھ بھی کرنے کی۔ جاؤ یہاں سے، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ اور اگلے کئی دنوں تک نہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے نا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں؟ آپ کی لاڈلی بیٹی تو ایسا کچھ کرتی ہی نہیں۔ اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ نوری جو کہ بچپن سے اس کے ساتھ ہی اس کا ہر کام کرتی تھی، دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ تو پھر سوچیں کہ میرے ساتھ کیسا ہوتا ہوگا۔ ہر وقت مجھے اس بات کے تانے دیتی ہے کہ میں نے اس کی ماں کی جگہ لے لی، اس گھر پر اپنا قبضہ کر لیا، جبکہ میں تو اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں۔ اسے ماں کی محبت دینے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ اس کی زندگی میں جو کمی رہ گئی ہے اسے پورا کر سکوں۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی کیا کہ ماں کی محبت نہ ملنے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی احساس کمتری کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے بے جان لاڈ پیار کی وجہ سے اور آزادی کی وجہ سے ایسی ہوئی ہے۔ آپ نے تو اسے ہر چیز کا اختیار دے رکھا ہے، جہاں جی چاہتا ہے وہ جاتی ہے، جو جی چاہتا ہے وہی کرتی ہے۔ آپ کا پیسہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی ہے اور اسی عیش و آرام نے اسے بدتمیز، بدلحاظ اور مغرور بنا دیا کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ اگر یہی سب چلتا رہا نا تو بہت جلد یہ مجھے گھر سے نکال کر باہر کھڑا کر دے گی۔ بس کر دو نائلہ، ایسی بھی کیا بات نہیں ہے، میں بات کروں گا حیا سے۔ وہ ایسی تو ہرگز نہیں ہے کہ بات کے نہیں غصہ کرے، ضرور نوری نے کچھ کیا ہوگا۔ ہاں سب غلط ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی لاڈلی بیٹی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو ٹھیک ہے پھر آپ رہیں اس گھر میں اس کے ساتھ، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں کیونکہ میں روز روز اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا ہو گیا ڈارلنگ، اب اتنی سی بات پر کیوں اپنا اور میرا موڈ خراب کر رہی ہوں؟ میں نے کہا ہے نا میں اس سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا، آئندہ وہ تم سے بدتمیزی نہیں کرے گی۔ اور جہاں تک بات ملازمہ کی ہے تو تم چھوڑو انہیں، ملازموں کے ساتھ جو بھی کرے تمہیں اس بات سے کیا ہے۔ آئی پرومس میری چاٹ، آج کے بعد وہ تم سے بدتمیزی نہیں کرے گی۔ سکندر صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر نائلہ کو اپنے قریب کیا تھا۔ آپ بھی نا، بس آپ کی یہی محبت تو ہے جس کی وجہ سے میں اس گھر میں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، اور نہ میں تو ایسی جگہ لمحہ بھی نہیں گزارتی جہاں پر میری کوئی عزت ہی نہ ہو۔ آپ کی محبت ہی ہے جو مجھے یہاں روکے ہوئے ہے۔ نائلہ بیگم نے اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال کر سکندر صاحب کو اپنی باتوں میں الجھانا شروع کر دیا تھا، جو اس کا ہمیشہ سے ہی کام تھا، اور سکندر صاحب یہ سب کچھ بلائے اس کی باتوں میں اس قدر کھو گئے تھے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں حیا؟ نائلہ تمہیں اپنی بیٹی کی طرح چاہتی ہے، تم اگر اسے اپنی ماں کا درجہ نہیں دے سکتی تو کم از کم بڑے ہونے کا ناطے اس کی تھوڑی سی عزت تو کر ہی سکتی ہو نا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے اس بات کو اگنور کر رہا، تمہارا رویہ دن بدن سب کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تمہاری ماں سے میں نے محبت کی تھی اور اتنے سال اس کے جانے کے بعد کسی کو اس کی جگہ نہیں دی، لیکن کیا میرا زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا؟ آج اتنے سالوں کے بعد اگر میں نے اپنی خوشی کے بارے میں سوچا ہے
تو میری بیٹی کو یہ سب کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ حیا ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی جب سکندر صاحب نے نائلہ بیگم کی باتوں میں آ کر دوبارہ سے اسے وہی سب باتیں کہنی شروع کر دی تھی جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ ڈیڈ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی مجھے آپ کی شادی سے کوئی پرابلم ہے۔ آپ کی اپنی لائف ہے، جس طرح بھی چاہیں گزار سکتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو سمجھا دیں کہ میرے معاملات سے دور رہے۔ میری بیوی تمہاری بھی رشتے میں کچھ لگتی ہے۔ آج کے بعد میں تمہارا اس قسم کا رویہ نہ دیکھوں، ورنہ مجبوراً مجھے کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا جو کہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ سکندر صاحب ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ حیا نے ایک نظر سامنے بیٹھے نائلہ بیگم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ حیا نے غصے سے سامنے پڑا جوس کا گلاس ٹیبل پر پھینکا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر چلے گئی۔ حسن، کہاں ہو تم؟ مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں تمہارے آفس کے باہر میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، جلدی نیچے آؤ۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایک تو تم نے فون مجھے خود کیا، اور دوسرا تم مجھ سے ملنے بھی خود آئی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ آج سورج کہاں سے نکل آیا جو میری ہی قسمت کھل گئی؟ بکواس بند کرو اور جلدی سے نیچے آؤ، میرا دماغ پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ کیا ہو گیا یار؟ اس طرح کی بات کر رہی ہو؟ اور میں آفس میں نہیں ہوں، میں تو سائٹ پر ہوں۔ تم نے اگر آنا ہے تو مجھ سے ملنے تو مجھے فون کر کے بتا دیتی، میں آفس میں ہی رہتا، کہیں نہ جاتا۔ اچھا تم ایک کام کرو، آفس میں ہی بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر ویٹ کرو، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور تم آفس میں نہیں ہو یہ بات تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا؟ کب سے میں بول رہی ہوں یار، تم نے مجھے بتانے کا موقع ہی کب دیا ہے جو میں پہلے بتا دیتا۔ اچھا غصہ کس بات کا، یہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، میں گھر واپس جا رہی ہوں، میرے لیے گھر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حیا فون بند کرنے لگی تھی جب حسن نے اسے روکا۔ اچھا میری بات سنو، ناراض مت ہو، تم ایسا کرو کہ ابھی کچھ دیر جا کر نا ریسٹ کرو، ہم شام میں ملتے ہیں، اور آج میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ بس تم یہ سمجھو کہ اس طرح سے ہماری ڈیٹ ہوگی، اور میں اپنی پیاری سی جان کو نا سرپرائز دوں گا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے پاس رہوں گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور نہ ہی تمہیں کسی بات پر غصہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ حیا خود بھی آج حسن سے یہی بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے خود ہی کہہ دیا، اس لیے اس کا غصہ تھوڑا سا کم ضرور ہوا تھا۔ اب اسے بس ایک ہی راستہ نظر آتا تھا کہ حسن سے شادی کر کے اس گھر سے چلی جائے، ورنہ وہ عورت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اگر وہ مزید اس گھر میں اس کے ساتھ رہتی تو یقیناً اس عورت کو جان سے مار دیتی، لیکن وہ مزید اپنے ڈیڈ کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر ان کو بھی زندگی جینے کا حق تھا، اس لیے حیا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود سے شادی کر کے ان سے الگ ہو جائے گی۔ مجھے جلدی سے بتائیں ان میں سے کون سے ڈریس میں پہنوں؟ خیر تو ہے نا بیبی؟ جی، آج تو بہت خوش نظر آ رہی ہیں آپ، اور آپ میری مرضی پوچھ رہی ہیں؟ آپ تو ہمیشہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتی ہیں نا، اور آپ ان میں سے کچھ بھی پہن لیں، آپ پر تو سب کچھ ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو نوری، لیکن تم مجھے بتاؤ نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ والا زیادہ اچھا لگے گا یا پھر یہ والا؟ تم بتاؤ، ان دونوں میں سے زیادہ مجھ پر کون سا اچھا لگتا ہے؟ حیا نے 2 ڈریس نکال کر نوری کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، اور باری باری دونوں ڈریس اپنے ساتھ لگا کر سے پوچھ رہی تھی کہ کون سا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ بی بی جی، مجھے تو یہ سرخ رنگ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں، مجھے بھی یہی سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جلدی سے نا اس کے ساتھ کے جوتے اور باقی ساری چیزیں نکال دو۔ بی بی جی، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ کسی پارٹی میں؟ ہاں، بس یہی سمجھ لو، آج میں کسی بہت خاص دوست سے ملنے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے، اور اگر ڈیڈ میرا پوچھے تو بتا دینا کہ میں اپنی کسی دوست کی پارٹی میں گئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میرے بارے میں پوچھیں گے نہیں۔ بی بی جی، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ بڑے صاحب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں آپ کی بہت فکر رہتی ہے۔ جب آپ گھر میں نہیں ہوتی نا تو مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ بس کر دو نوری، اب میں بچی نہیں رہی ہوں، اب میں بھری ہو گئی۔ جب چھوٹی تھی تب تمہاری باتوں پر یقین کر لیتی تھی کہ وہ واقعی میرے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن اب مجھے سب سمجھ آنے لگا ہے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا نہیں، تو تم سے کیا ہی پوچھیں گے؟ خیر چھوڑو ان ساری باتوں کو، تم جلدی سے میرے کپڑے پریس کر دو
اور باقی کی چیزیں نکال دو، اور ہاں، شام کا کھانا بھی میں باہر کھاؤں گی، تو میرے لیے کچھ بھی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تمہاری بڑی بیگم صاحبہ کو بھی اپنی مرضی سے جینے کا موقع مل رہا ہے، ایک دن تو انہیں دینا ہی چاہیے اپنی مرضی سے جینے کا۔ کیوں؟ حیا کے ساتھ ساتھ نوری بھی ہنسنے لگی تھی، اور پھر وہ کپڑے اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ حسن، کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں نہیں آنا تھا تو مجھے بتا دیتے، اس طرح سے انتظار کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہو گیا یار تمہیں؟ میں کیوں تمہیں انتظار کرواؤں گا؟ بس تمہارے لیے کچھ لینا تھا، وہی خریدنے میں دیر ہو گئی، میں بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تمہیں وہی میرا انتظار کرو، اور اپنے غصے پر تھوڑا سا قابو رکھا کرو، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تم میری صحت کی فکر نہ کرو اور جلدی یہاں پہنچ جاؤ، 10 منٹ میں اگر تم یہاں نہ آئے تو میں چلی جاؤں گی۔ حیا نے غصے سے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف حسن تو بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ حسن کو اس کے غصے کی عادت ہو گئی تھی، وہ حیا کو سمجھنے لگا تھا، اسی لیے اس کے غصے کی وجہ سے کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوا تھا۔ حسن، تم نے آج پھر وہی کیا، تم ہمیشہ سے میرے ساتھ ایسا کرتے ہو، کبھی وقت پر نہیں پہنچتی۔ حیا گھڑی کو دیکھتے ہوئے خود سے بول رہی تھی۔ حسن ہمیشہ ہی دیر سے پہنچتا تھا، اور پھر آ کر یہی کہتا تھا کہ کام کی وجہ سے مصروف تھا۔ اچانک سے حیا کی نظر سامنے پھولوں کی دکان پر پڑی۔ پھول اسے ہمیشہ سے ہی پسند تھے، جہاں بھی اسے پھول دکھائی دیتے وہ فوراً سے پھول خرید لیتی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا تھا اور باہر کی طرف چل دی، یہ سوچ کر کہ جتنے میں وہ واپس آئے گا اتنے میں حسن بھی آ جائے گا، اس لیے وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ اسی جلدی میں سامنے سے آتے ہوئے ایک لڑکے سے وہ بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں کافی تھی، ٹکرانے کی وجہ سے وہ تھوڑی حیا کے اوپر گر گئی تھی۔ اندھے ہو کیا تم؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کیا؟ سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ میرے اوپر کافی گرا دی، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں عجیب لوگ، جنہیں چلنے پھرنے کی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ میرا سارا ڈریس خراب کر دیا، جانتی ہو کتنے کی ہے؟ تمہیں تو دیکھ کر لگتا ہے کہ تم تو اس کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حیا نے اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جو کہ عام سے رف سے حلیے میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن حیا خود بے حد خوبصورت تھی، اسے کسی کی خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ او ہیلو، مجھ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بدتمیز میں نہیں بلکہ تم ہو۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم سے ٹکرانے کا، تم خود آ کر مجھ سے ٹکرائی ہو۔ مانتا ہوں کہ میں خوبصورت ہوں، لڑکیاں پلٹ پلٹ کر دیکھتی ہیں مجھے، لیکن تم نے تو حد ہی کر دی، سیدھا آ کر مجھ سے ٹکرا گئی اور اب سارا الزام بھی مجھ پر لگا رہی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ میں تم سے آ کر ٹکرائی تھی؟ تم جیسے لڑکی کو تو میں اپنے پلٹ کر بھی نہ دیکھوں، اور تم جانتے بھی ہو کہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین آج یہاں مجھے پرپوز کرنے والا ہے، اور میں تم سے ٹکراؤں گی؟ شکل اور حالت دیکھی تم نے اپنی؟ تمہیں تو میں اپنے گھر میں ملازم بھی نہ رکھوں۔ او بس بس، اتنی بھی کوئی مس ورلڈ نہیں ہو، اور تمہیں پرپوز کرنے والا بزنس مین کا تو پتہ نہیں، لیکن ہاں اندھا ضرور ہوگا، یہ میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا۔ حیا کی اتنی باتیں سن کر شہریار بھی کو بھی غصہ آ گیا تھا، اور وہ غصے میں اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتا اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، تم جیسے میڈل کلاس لڑکوں کو نا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، ایک تو میری ڈیٹ برباد کی، اور اوپر سے تم مجھ سے لڑ رہے ہو۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے بحث کرو؟ میں ابھی کبھی تمہیں یہاں سے نکلوا سکتی۔ شہریار کی بات سن کر حیا غصے سے اس پر چیخی تھی۔ اوہو، تو آپ کو اپنی ڈیٹ خراب ہونے کا غصہ ہے؟ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ مجھے ڈیٹ کر لیں، اب میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ شہریار نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور اس کی یہ حرکت حیا کا خون جلا گئی تھی۔ بس بہت ہوا، بہت سننی میں نے تمہاری بکواس، اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ مینیجر کہاں اس ہوٹل کا؟ مینیجر کو جلدی بلاؤ۔ ارے میم، کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے؟ ایک لڑکی بھاگ کر حیا کے پاس آئی، لیکن اس کا تو غصے سے ہی برا حال تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اپنے مینیجر کو بلاؤ ابھی کے ابھی، اور اس شخص کو یہاں سے باہر نکالو، میں تم لوگوں کا ہوٹل بند کروا دوں گی۔ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں حیا سکندر ہوں، سکندر مرزا کی بیٹی۔ ابھی کھڑے کھڑے تم لوگ کا ہوٹل بند کروا سکتے ہو؟ یہ لڑکا مجھے یہاں کہیں دکھائی نہ دے،
ابھی کے ابھی اسے یہاں سے باہر نکالو. اوکے میم, آپ ریلیکس رہیں, ہم ابھی یہاں سے باہر نکال دیتے ہیں. آپ پریشان مت ہو, پلیز اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھے. ویٹر میم کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آئے. تم جانتے نہیں ہو کیا کون ہے وہ؟ ہمارے ریگولر کسٹمر ہے. تو کیا ضرورت تھی ان سے بحث کرنے کی؟ اور یہ اتنے امیر لگتے تو نہیں ہے جتنی اکڑ رہی ہے. تم میں اتنے بڑے لوگوں سے الجھنے اور عقل مندی نہیں ہے. اور اب جاؤ جلدی سے, خاموشی سے. اگر میم نے دوبارہ تمہیں یہاں دیکھ لیا تو سیکیورٹی کو بلا کر تمہیں یہاں سے باہر پھینکوا دے گی. میں یہاں سے فری میں کچھ بھی لینے نہیں آیا, میں نے بھی یہاں کا بل ادا کیا ہے. اس لیے جس طرح آپ کی وہ کسٹمر ہے, میں بھی آپ کا کسٹمر ہوں, اور آپ کو مجھ سے بھی اسی تمیز اور عزت سے بات کرنی چاہیے. لیکن خیر, مجھے بھی یہاں رکنے کا کوئی شوق نہیں ہے. شائقہ نے ایک نظر غصے سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو کہ غصے سے اسی کو دیکھ رہی تھی, اور پھر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا. آج تک تو میں نے بس سنا ہی تھا کہ پیسہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے, لیکن آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا. عجیب پاگل لڑکی تھی. ڈریس خراب ہونے کی وجہ سے ڈیٹ تو پہلے ہی خراب ہو گئی تھی, اور اب وہ اوپر سے حسن بھی ابھی تک نہیں پہنچا تھا. حیا نے غصے سے اپنی چیزیں اٹھائی تھی اور ہوٹل سے باہر نکل آئی تھی. گھر آتے ہی سامنا اس کا نائلہ بیگم سے ہوا تھا. کہاں سے آ رہی ہو؟ نوری نے بتایا تھا مجھے کہ آج تم کافی تیار ہو کر گھر سے باہر گئی تھی. شاید کسی خاص انسان سے ملنے کے لیے گئی تھی, کیونکہ تمہارا غصہ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے تمہیں منہ بھی نہیں لگایا. اپنی بکواس بند رکھو. صرف ڈیڈ کی وجہ سے میں تمہارا لحاظ کرتی ہوں, ورنہ تم جیسی عورت تو اس گھر کی ملازمہ بننے کے قابل نہیں ہے. اور میں کتنی بار کہا ہے کہ میرے معاملات سے دور رہا کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, ورنہ کسی دن جان سے جاؤ گی. میں جہاں بھی جاؤں, جیسے بھی جاؤں, یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. حیا غصے سے نائلہ بیگم کو ایک طرف کر دی, اپنے کمرے کی طرف جا کر کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی. پہلے ہی حسن کی وجہ سے اسے غصہ تھا, کچھ اس لڑکے کی وجہ سے, اور رہی صحیح کسر اس عورت نے پوری کر دی تھی. وہ جب بھی اس عورت کو دیکھتی تھی اس کا اچھا خاصا موڈ برباد ہو جاتا تھا. تو آج تو پھر وہ غصے میں تھی. یہ سب کیا ہے ڈیڈ؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. آپ اپنی اس بیوی کے وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں نا. میں جس کی بھی وجہ سے کر رہا ہوں, لیکن آج کے بعد تم اکیلی گاڑی لے کر گھر سے باہر نہیں جاؤ گی. مجھے لگتا ہے کہ اب تک تم سے چھپا کر غلط کیا, مگر اس سے پہلے کہ تم اپنی حد بھول جاؤ, یاد رکھنا تم نکاح میں ہو کسی کے, اور وہ شخص تم پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے. میری ڈھیل کا نتیجہ تھا جو تمہیں من مرضی کرنے دیتی رہی, مگر یہ مت سمجھنا میں انجان ہوں تمہارے حق تو تھے. سکندر صاحب نے ایک ساتھ ساتوں آسمان اس کے سر پر گرائے تھے. ڈیڈ, آپ مذاق کر رہے ہیں نا مجھے حسن سے دور کرنے کے لیے کہ میں کسی کی امانت ہوں؟ وہ بولتے ہوئے لڑکھڑائی تھی. یہی سچ ہے, تمہارا نکاح ہو چکا ہے. بہت جلد تم اپنے اصل حقدار تک پہنچ جاؤ گی, پر تب تک اپنی حفاظت کرو. وہ سخت درجے میں بولے تھے. ڈیڈ, یہ سب کیسے ممکن ہے؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ میرا سر. وہ روتے ہوئے پوچھ بیٹھی تھی. تمہاری یادیں کو پلوں پر جو خوابوں میں نظر آتا لڑکا, اور سب تمہارا نصیب ہے جو تم سے جڑا ہے, جسے تم سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہتی ہے. وقت رہتے سنبھل جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گی. میں نے تمہارے لیے ڈرائیور رکھا ہے, تم جہاں بھی جانا ہوگا تمہیں اس کے ساتھ جاؤ گی. ڈیڈ کے ظلم آپ کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ اور میں کسی سے شادی نہیں کروں گی. سن لیں آپ, جو کچھ آپ نے اور ماما نے کیا نا, ٹھیک نہیں کیا. میری اڑان بڑھنے سے پہلے میرے پنکھ کاٹتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میری پسند نہیں ہے وہ, پھر بھی آپ یہ سب کر رہے ہیں. تم نے بھی تو وہی سب کیا ہے نا جو کہ مجھے پسند نہیں تھا. میری بہت بات ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی تم نے ایک مرتبہ پھر نائلہ کی عزت نہیں کی. اور کل رات جو کچھ بھی ہوا نا, تمہارے اس لڑکے سے ملاقات, سب سے باخبر اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا. اس لیے جو فیصلہ میں نے کیا ہے اب تمہیں ہر حال میں ماننا ہوگا. حیا غصے سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی. دل کرچی کرچی ہو گیا تھا. جان سے پیارے ڈیڈ نے اس سے اتنا بڑا سچ چھپایا تھا, ناقابل یقین تھا. وہ ساری رات روتی رہی اس انجان شخص کے نام پر جو اسے خود سے جوڑ گیا تھا. کون تھا, کہاں تھا, وہ نہیں جانتی تھی اور نہ جاننا چاہتی تھی. اگلی صبح وہ اٹھی تو گارڈ والی بات نے دماغ کو مزید سلگا دیا. وہ کہاں پسند کرتی تھی کہ ہر وقت کوئی اس کے ساتھ رہے, اور اب گاڑی کا نیا ڈرائیور ہر وقت اس کا ساتھ رہے گا.
یہ سوچ کر اس کا خون کھولنے لگا تھا. بولو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں بار بار مجھے فون کر رہے ہو جب میرے ایک بار کہہ دیا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی؟ یار کیا ہو گیا؟ میں کل وہاں پہنچا تھا تو تم میرے آنے سے پہلے ہی چلی گئی. یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے تو تمہارے لیے کچھ پلان کیا تھا اور میری محبت کی تمہاری نظر میں صرف اتنی سی ہی حیثیت ہے. ہاں بس اتنی سی اہمیت ہے، بلکہ اس سے بھی بہت کم. تم جانتے ہو مجھے انتظار کرنا پسند نہیں، لیکن پھر بھی تم نے مجھ سے انتظار کروایا. مجھے ایسے شخص سے شادی نہیں کرنی جسے اس بات کا احساس تک نہ ہو. ساری زندگی میں تمہارا انتظار کرتی رہوں. میری طرف سے انکار ہے، جس سے چاہو شادی کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اور آج کے بعد مجھے فون مت کرنا. حسن کی پوری بات سنے بغیر حیا نے فون بند کر دیا تھا. وہ حسن کی اس بات کو ہمیشہ اگنور کرتی تھی، لیکن اس بار اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی. بلا حیا جیسی لڑکی کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی اسے 2 منٹ بھی انتظار کروائے. نکلو تم گاڑی سے باہر اور گاڑی کی چابی مجھے دو. بی جی گاڑی کی چابی آپ کو نہیں مل سکتی. آپ کو جہاں بھی جانا ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں. مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا. خاموشی سے گاڑی سے نکلو اور مجھے چابی دو. نہیں بی جی، بڑے صاحب غصہ ہوں گے. انہوں نے مجھے جس کام کے لیے کہا ہے میں وہی کروں گا. میں اپنے کام میں بے ایمانی نہیں کرتا. تم نے حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ تم کہیں سے بھی میری گاڑی میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہو. تم جیسا انسان 24 گھنٹے میرے ساتھ رہے یہ امپاسبل ہے. حیا نے سامنے کھڑے ڈرائیور کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا. اس کا حلیہ دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی. شلوار قمیض پر ایک پینڈو سا سانولے سے رنگ کا لڑکا، بال ایسے جیسے تیل میں ڈبو کر باہر نکالے ہو. بی جی آپ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن جانا تو آپ کو میرے ساتھ ہی پڑے گا. آج سے میں آپ کا ڈرائیور ہوں اور صاحب کی اجازت کے بغیر گاڑی کی چابی تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. فلا کیا مصیبت ہے یہ؟ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ اگر انہیں میرے لیے کوئی ڈرائیور رکھنا ہی تھا تو کوئی ڈھنگ کا نہیں رکھ سکتے تھے. یہ پینڈو ہی ملا تھا انہیں. جانا بھی ضروری تھا، اس لیے وہ خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی. بی جی پینڈو لوگ بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور میں کوئی جاہل نہیں ہوں. پڑھا لکھا 10 جماعتیں پاس کی میں نے، اور اس کے بعد ابا نے گاڑی چلانا سکھایا ہے مجھے، اور پچھلے 3 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں میں. بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں. میرا جو پہلا مالک تھا نا وہ میری بہت تعریف کرتا تھا. میں نے تم سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اب خاموشی سے گاڑی چلاؤ، اور اب اگر تمہاری آواز آئی تھی نا تو میں تمہاری گاڑی سے تمہیں باہر پھینک دوں گی. اور خبردار جو تم نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ. یار تم میری بات تو سنو، اتنی بھی کیا ناراضگی؟ تم بھی حد کرتی ہو، ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتی ہو. اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا نا، انسان کو اور بھی کام ہو سکتے ہیں. ہاں تو میں نے کب کہا اپنے کام کرو؟ میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے پیچھے کیوں آیا ہوں؟ محبت کرتا ہوں یار تم سے، اسی لیے تو تمہارے پیچھے آتا ہوں. ہاں تو نہ کرو مجھ سے محبت. میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو، اور ویسے بھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. جو انسان شادی سے پہلے مجھ سے اتنا انتظار کرواتا ہو وہ شادی کے بعد کیا کرے گا؟ یار یہ کیا بات ہوئی؟ تم بس اتنی سی بات پر اس طرح سے انکار نہیں کر سکتی. میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اب مجھ سے اس بات میں کوئی بات نہ کرنا، بلکہ بہتر یہی ہے کہ اب تم مجھ سے کوئی بات ہی نہ کرنا. حیا نے حسن کی پہلی بات نہیں سنی تھی اور جلدی سے اسے نظر انداز کرتی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی. بات صرف وہاں نہ آنے کی نہیں تھی. اگر دوستی اس لڑکے کے ساتھ بحث ہونے کی بجائے اس کے ساتھ کوئی اور حادثہ ہو جاتا تو حسن تو پھر وقت پر نہیں پہنچتا. بس یہی بات تھی جس کی وجہ سے حیا نے شادی سے انکار کر دیا تھا. منظور کے ساتھ جاتے ہوئے حیا کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اب اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا. یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ یہ کیا تم پینڈوؤں والے کپڑے پہن کر آ جاتے ہو؟ بی جی ہمارے پاس تو یہی کپڑے ہیں اور ہم بچپن سے ایسے ہی کپڑے پہن رہے ہیں. اب میں آپ کا ڈرائیور بننے کے لیے سوٹ بوٹ خریدنے سے تو رہا کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا. حیا نے نام ہی سر ہلایا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی. یہ تم کس طرح گاڑی لے کر جا رہے ہو؟ یہ راستہ تو نہیں ہے. منظور میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم گاڑی کس طرف لے کر جا رہے ہو اور گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز کیوں کی ہے؟ کم کرو اسے. بی جی آپ خاموشی سے نیچے چپ کر کے بیٹھ جائیں. مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، گاڑی مسلسل ہمارے پیچھے کر رہی ہے. تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ ہمارے پیچھا کون کرے گا؟
اور میرے ساتھ یہ نا ڈرامہ بازی کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. خاموشی سے سیدھے راستے نا گاڑی لے کر جاؤ، اور نہ میں بھی ڈیڈ کو فون کرتی ہوں. حیا نے اپنے فون بیگ میں سے نکالا ہی تھا جب پیچھے سے گولی چلنے کی آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا. حیا چیختے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے چھپ گئی تھی. بیوی جی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ میری بات ہی نہیں سنتی. منظور، یہ کون لوگ ہیں اور ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ تم جلدی سے ڈیڈ کو فون کرو اور گاڑی کو کسی سیف جگہ پر لے کر جاؤ. بیبی جی، آپ فکر ہی مت کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ. میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا. گاڑی اونچے نیچے راستوں سے جانے کہاں کہاں سے گزر رہی تھی. حیا تو بس کانوں پر ہاتھ رکھے نیچے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی. چلتے چلتے گاڑی رک گئی. اسے تو یہ بھی نہیں پتا چلا تھا. بیوی جی باہر آ جائے، ہم محفوظ جگہ پر پہنچ گئے. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ آس پاس دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا. یہ تو ایک جنگل کا علاقہ تھا جہاں بیچ میں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا. ارے بیوی جی گھبرائیے نہیں، اندر چلے، کچھ نہیں ہوگا. میں تمہارے ساتھ اندر نہیں جاؤں گی، مجھے بھی واپس چھوڑ کر آؤ. ابھی تو آپ واپس نہیں جا سکتی ہیں، اندر چلے میرے ساتھ. میں نے کہا نا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، دور رہو مجھ سے. منظور ایک قدم اٹھاتا ہوا حیا کے قریب آنے لگا، اور حیا اس شخص کو اس طرح سے بدلا ہوا دیکھ کر پیچھے کی طرف قدم لینے لگی. اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے بھاگتی، منظور نے پیچھے سے آ کر سختی سے اسے بازو سے پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے جانے لگا. کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے. میں نے کہا نا مجھے چھوڑو، میں کہیں نہیں جاؤں گی. کون ہو تم اور کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اس شخص کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا. حیا کے لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود بھی وہ زبردستی کھینچتا ہوا اسے اپنے ساتھ اندر لیا. اندر لاتی اس نے اسے سامنے رکھے اپنے صوفے پر بٹھا دیا تھا. دیکھو کون ہو تمہیں جو بھی چاہیے تمہیں مل جائے گا، لیکن پلیز مجھے یہاں سے جانے دو. میرے ڈیڈ کو پتا چلا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اچھا، تو کیا کر لیں گے تمہارے ڈیڈ؟ میرا بتاؤ. مجھے اپنی بیٹی کی حفاظت تو وہ کر نہیں سکتے. منظور بھی اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا. اس کی آواز بالکل بدلی ہوئی تھی. یہ وہ آواز نہیں تھی جو حیا روز سنتی تھی. کون ہو تم؟ یہ آواز منظور کی نہیں ہے. تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میرے ڈیڈ کو. مجھے یو چیپ. حیا غرائی اور اس پر چپٹی، اور سامنے کھڑے شخص کے چہرے سے ماسک اترتا اس کے ہاتھ میں آیا. سنہری بال اس کی پیشانی پر آ گرے. لگتا ہے بہت جلدی تھی میڈم کو میرا چہرہ دیکھنے کی، ذرا انتظار بھی نہیں کیا. بالکل آپ کا پینڈو ڈرائیور منظور نہیں، بلکہ وہی 2 ٹکے کا لڑکا جسے آپ اپنی اونچی شان اور رتبے کا روپ دکھاتے بڑے مجمع میں ذلیل کر چکے ہیں. شہریار مسکراتے اس کا فق چہرہ دیکھتے ساری معلومات فراہم کر رہا تھا، جبکہ حیا شاکڈ کے عالم میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی. تو تم مجھے یہاں پر بدلہ لینے کے لیے لائے ہو؟ دیکھو میری بات سنو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں. اس دن بس مجھے غصہ آیا ہوا تھا، اوپر سے تم نے مجھ سے ٹکرا گئے تھے. حیا نے اپنی طرف سے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی. وہ کسی بھی طرح سے یہاں سے نکلنے کی کوشش میں تھی. حیا بی بی، اتنا دھیما لہجہ، کہیں میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤ. یہ ادائیں، یہ معصومیت آپ جیسی خلائی مخلوق کی شخصیت کا خاصہ نہیں ہے. اپنے اصلی روپ میں آ جائے. شہریار اسے مزید تپانے کے لیے بولا تھا. وہ عادتاً تب بھی گئی. میں تم سے تمیز سے بات کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ بھی بولو گے. اچھا اب اپنی ڈیمانڈ بتاؤ اور مجھے یہاں سے جانے دو، ورنہ تم میرے ساتھ ساتھ خود کو بھی مشکل میں ڈال دو گے. حیا نے اسے دھمکانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اب شہریار پھیل کر سامنے موجود کاؤچ پر جا بیٹھا تھا. اس کا انداز شاہانہ تھا، جیسے اس جگہ کا بادشاہ ہو. پہلی بات کہ مجھے آپ کہہ کر پکارو. دوسری بات، کوئی بھی حربہ استعمال کر کے یہاں سے نہیں نکل سکتی جب تک میں خود نہ چاہوں. ابھی تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس لیے تمہیں محفوظ مقام تک لانا ضروری ہے. اور میرا چھپا ہوا چہرہ تم سب کی بھلائی کے لیے بہتر تھا، کیونکہ کوئی میری اصلیت کسی سے برداشت نہیں ہوگی. شہریار سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ اس کی تمام باتیں حیا کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی. وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ شہریار آخر اسے یہاں لایا کیوں ہے. اگر تم واقعی اتنی میری جان کی پرواہ کرتے ہو تو میرے ڈیڈ کو کال کرو، انہیں بتاؤ کہ ہم مصیبت میں ہیں. وہ فوراً سے کوئی رد عمل ظاہر کریں گے اور مجھے یہاں سے چھڑا لیں گے. حیا اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی. اسے اب بھی شہریار کی باتوں پر اعتبار نہیں آیا تھا.
अंदर ही अंदर उसे एक खौफ सा था सामने मौजूद लड़के से, जो कि देखने में बेपनाह वजीहा और खूबसूरत था। पर उसकी बातें हया को डरा रही थी। तो मुझे यहाँ लाकर कैद नहीं कर सकते, मैं किसी से नहीं डरती, देख लूंगी अपने दुश्मनों को। आए बड़े 30 मार खान। हया उसकी बातों को हवा में उड़ाती पटर पटर बोल रही थी। उसे शायद ऐसी हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं था, जबकि शहरयार चुपचाप मोबाइल पर कुछ टाइप करके किसी को सेंड कर रहा था। ना तो आप यहाँ पर कैद है और ना कोई बाहर वाला आपका दुश्मन है, बल्कि आपकी सौतेली माँ ही आपको मारने की पूरी प्लानिंग के बैठी है, ताकि आपके मरने के बाद वो तमाम दौलत हथिया सके। यहाँ तक कि वो आपके बाप को भी जहर देकर मारने वाली है। यही वजह है कि मुझे आना पड़ा। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, बल्कि ISI का ऑफिसर शहरयार आलम, तुम्हारे बाबा के दोस्त यासिर आलम का बेटा, जिनकी रिक्वेस्ट पर मुझे इस केस को अपने हाथ में लेना पड़ा। मेरे बाबा को तुम्हारी सौतेली माँ पर शक तो पहले ही था, पर उनकी कुछ सरगर्मियों पर नजर रखने से पता चला कि वो वाकई तुम्हारे बाबा और तुम्हें मारना चाहती है। शहरयार ने तमाम हालात उसके सामने रखे थे और फैसला हया पर छोड़ा था, जो कि इस वक्त सख्ते के आलम में आंखें फाड़े शहरयार आलम को दिख रही थी। यकीन करना आसान नहीं था। वो औरत जिसे चाहे जैसी भी थी, हया की माँ के रुतबे पर फाइज थी, और वो इतना गिर जाएगी हया ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसे हमेशा से नायला बेगम से नेगेटिव वाइब्स आती थी, पर आज उनकी असलियत जानकर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं था कि हया को उन पर कभी शक नहीं हुआ था, बल्कि उनकी अजीब हरकत पर हया की खुद की भी नजर थी, पर वो जानबूझकर इग्नोर करती थी, क्योंकि घर में बदमज़गी पैदा करना उसका मकसद नहीं था। वो अपने बाप को सुकून देना चाहती थी, पर नहीं जानती थी कि जिस औरत को वो घर में ला चुके हैं, वो उनकी बर्बादी का सामान तैयार कर रही है। तुम इतना सब कुछ जानते थे, तो डैड से क्यों डिस्कस नहीं किया? उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? हो क्या रहा है, मुझे बताओगे? हया उलझन से उससे पूछ रही थी। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। नायला बेगम कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि उनका ताल्लुक एक बड़ी पावरफुल शख्सियत से। इसलिए उनके काले कारनामों को सामने लाने के लिए और उस आदमी को पकड़ने के लिए हमें पूरा प्लान तरतीब देना पड़ा। कुछ ही देर में वो आदमी हमारी हिरासत में होगा। अब तो नायला बेगम के भेजे हुए लोग उन्हें ये फोन पर इतला दे चुके होंगे। तुम बच गई हो। अब वो अपने बिल से बाहर जरूर निकलेंगे और उस तक जा पहुंचेंगे जो इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड है, क्योंकि वो अकेली औरत इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती, और बगैर किसी सपोर्ट के। शहरयार ने पुरसोच अंदाज में कहते उसकी सारी परेशानी दूर की थी। हया जो कब से खड़ी अपने साथ हुए हादसे को सोच रही थी, एकदम उसके साथ आ बैठी। दर्द से सर फटने लगा था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि जो कुछ हो चुका है, और अब इस तरह एक अनजान के साथ रहना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे बाबा से बात करवा सकते हो? मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है। न जाने वो औरत उनके साथ क्या करने वाली हो। हया आंखों में आंसू लिए शहरयार की तरफ देखते हुए बोली थी। उसका दिल बेचैनी से घबरा रहा था। माँ तो कब का छोड़कर जा चुकी है। एक बाबा ही थे उनके पास, जिनको खोने का ख्याल भी उसकी रूह को लड़सा गया था। हया, मेरी बात सुनो, इस तरह परेशान होना मसले का हल नहीं है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हर लम्हा हमारी टीम की उस औरत पर नजर है, तो तुम्हारे बाबा को छू भी नहीं सकती। हया पूरे एतमाद में लेते हुए हया को दिलासा दे रहा था। वो नहीं चाहता था कि बाप की दूरी पर वो नाजुक सी जान मजीद अपने आप को हल्कान करे। बाबा का नहीं खो सकती शहरयार, वो मेरे जीने का आखिरी सहारा है। वो अपना जब्त खोती रो पड़ी थी। शहरयार ने बेबसी से देखा। उस लड़की को ये बता नहीं पा रहा था कि दोनों के दरमियान में कितना मजबूत रिश्ता है, जो कि एक एजेंट को उस लड़की की परछाई बनने पर मजबूर कर चुका था। और अभी तक शहरयार आलम उसे सिर्फ आधी सच्चाई ही बता पाया था, बाकी सब बताने की उसमें हिम्मत ना हुई थी। वो मामले के ठंडे होने का इंतजार कर रहा था। सबसे पहले उन बाप बेटी की सेफ्टी इसके लिए जरूरी थी। डोंट वरी, मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम रिलैक्स रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो नरमी से उसके बालों पर हाथ रखते हुए बोलता रूम से निकलता चला गया था। पीछे हया उसके रवैयों को समझने की कोशिश कर रही थी। दिल अजब से अंदाज में धड़कने लगा था। उसकी क्लोन की खुशबू हया को अपने इर्द गिर्द बड़ी गहराई में महसूस हुई थी। हसन का ख्याल तो जैसे जहन से बिल्कुल निकल चुका था। चारों तरफ बस वो शख्स दिखाई दे रहा था
شہریار واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے، پانی کا گلاس موجود تھا۔ آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں، دیکھو کتنے مزے کا پاستا بنا ہے۔ میں نے ویسے بھی تم بہت لکی ہو، میں نے آج تک اپنے بابا کے علاوہ کسی کے لیے کوئی کوکنگ نہیں کی، تم وہ پہلی عورت ہو جس کے لیے میں پاستا بنایا۔ اس نے حیا کو اپنے اور درمیان کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے تفصیلاً بتایا تھا، جبکہ حیا تو اپنے لیے عورت لفظ سنتے ہی ٹھٹک کر رکی تھی اور گھور کر اس چلاک انسان کو دیکھنے لگی۔ او ہیلو، تمہیں میں کہاں سے عورت نظر آتی ہوں؟ خبردار جو مجھے کسی فضول نام سے پکارا، تم سے تو 4-5 سال چھوٹی ہوں گی میں۔ حیا گھائل شیرنی بنی گھر آئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ اوکے میڈم، حیا تو صرف 4 سال کی بچی ہے نا؟ معذرت، میں آپ کو عورت کہا جبکہ کہنا مجھے کاکی چاہیے تھا۔ شہریار مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ حیا کا سرخ چہرہ مزہ لے رہا تھا اسے۔ بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا بنا کر تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہاں لائے ہو تو کھانا بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے، احسان جتانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اسے دھمکاتی وہ مزے سے پاستا کھانا شروع کر چکی تھی۔ شہریار لبوں پر دھیمی سی مسکان سجائے، آنکھوں میں عجب سی تپش لیے حیا کو نہار رہا تھا۔ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ لڑکی اپنے آپ میں ایک ساحرہ تھی جو مکمل طور پر شہریار عالم کو اپنے حصار میں مقید کر چکی تھی۔ ایسے گھور گھور کے کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی کسی خوبصورت لڑکی کو کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا کیا؟ حیا آنکھیں چھوٹے کیے بولی تھی۔ اتنا مذاق بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا حیا بی بی، آپ اور خوبصورت اس صدی کا سب سے بڑا جوک ہے۔ یہ خوبصورتی کے نام پر ڈریسنگ، یہ کلرڈ بال کیا واقعی بھی سے خوبصورتی کہتی ہے؟ شہریار سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ اسے واقعی حیا کا گلیا ایک آگ نہیں باندھا تھا، یہ تو اس کی مجبوری تھی جو برداشت کر گیا، ورنہ اسے سدھارنے کا عزم وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں خوبصورت نہیں ہوں کیا؟ اور میری ڈریسنگ میں کیا فالٹ ہے؟ یہ کلرڈ بال تمہیں پتہ بھی ہے کچھ ٹرینڈ ہے، اور ٹرینڈ میں تم جیسے ترش انسان کیا جانے؟ فیشن کس چڑیا کا نام ہے؟ حیا ٹکا کر اسے سناتے ہوئے بولی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہریار اس کی ذات میں زیادہ دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وجہ سے تھی کہ اسے لتاڑ گئی تھی۔ فیشن کے نام پر وہ اپنی وجود کی نمائش کرنا کسی بھی حیادار لڑکی کا شیوا نہیں ہوتا۔ حیا شہریار عالم، شہریار اس کندھوں سے پکڑتے اپنے نزدیک کرتا ہوا بولا۔ آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ یہ سب اس طرح اچانک نہیں بتانا چاہتا تھا، پر حیا کی بدزبانی اسے اپنا منہ کھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ حیا کا چلتا منہ بالکل رک چکا تھا، آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی تھی۔ مسٹر ایجنٹ، لگتا ہے تمہارا دماغ نا گھاس چڑھنے چلا گیا، یہ میرے نام کے ساتھ اپنا نام کس خوشی میں لگا رہے ہو؟ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مانو ابھی باہر نکل آئے گا۔ شہریار اس کے لیے ایک پہیلی ثابت ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ جو باتیں اس کے سامنے آشکار ہو رہی تھی، حیا قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ جو تم نے سنا وہی سچ ہے مسز شہریار عالم، نکاح میں ہو تم میرے، اب سے نہیں بچپن سے، جس کے بارے میں تمہارے ڈیڈ شاید تمہیں بتا چکے ہو۔ باقی میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ شہریار اسے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے تمام سچائی بتا چکا تھا۔ حیا آنکھوں میں نمی لیے اپنا آپ اس سے الگ کر چکی تھی۔ بہت بے تکا مذاق ہے شہریار عالم، میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، مجھے نفرت ہے جھوٹ سے، سمجھے تم؟ ہٹو میرے راستے سے۔ حیا چیخ کر بولتی اسے ہٹانے لگی۔ بس کرو حیا، مزید تمہاری بچکانہ حرکتیں نہیں میں سہن کروں گا۔ اس کبرڈ میں نکاح نامہ موجود ہے، تم دیکھ سکتی ہو اس حقیقت کو، جتنی جلدی تم قبول کر لو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ شہریار عالم کو اپنا حق چھیننا بخوبی آتا ہے۔ کہہ کر وہ روم لاک کر کے جا چکا تھا۔ پیچھے حیا ٹوٹ کر بکھرتی چلی گئی۔ وہ زاروں کی طرح روتی نہ جانے کس بات کا ماتم منا رہی تھی۔ اپنے ڈیڈ سے یہ سب سن کر اسے تکلیف نہیں ہوتی جتنی سامنے کھڑے شخص کے اپنا محرم ہونے پر ہوئی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا اور وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، شہریار اب تک اسے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ نکاح نامہ وہ پھاڑ کر پھینک چکی تھی، دل میں نفرت کی آگ دہک اٹھی تھی۔ وہ حسن کو پسند کرتی تھی، شہریار کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مر جاؤ تم جھوٹے انسان، میں اس دھوکے کے لیے تم سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے سمجھ کے رکھا ہے ڈیڈ نے، میں کوئی کھلونا ہوں جو کسی کو بھی سونپ دیا؟ کوئی بھی اچانک آئے گا اور کہے گا وہ شوہر ہے میرا، مائی فٹ۔ حیا روتے ہوئے خود سے ہم کلام تھی۔ اس کے دل میں شہریار کی تھوڑی بہت جو جگہ بنی تھی، سچائی جان کر وہ ختم ہو گئی تھی۔ ایک اناسی آرے آ چکی تھی، اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔
بس کسی بھی طرح سے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ شہریار لیٹ نائٹ دروازہ لاک کرتا روم میں آیا تو وہ سکڑی سمٹی زمین پر لیٹی تھی، چہرے پر آنسو کے نشان موجود تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ حیا کافی دیر تک روتی رہی ہے۔ شہریار گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اس ضدی لڑکی کو سنبھالنا اس کے لیے کوئی محاذ سر کرنے سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوگا، اور یہی ہو رہا تھا۔ حیا حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ شہریار کی جو ہی نظر پھٹے ہوئے نکاح نامے پر پڑی تو اس کا لہو کھول اٹھا۔ یہ لڑکی اس کی نرمی کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ اتنی محبت سے اسے اپنا رشتہ اشکار کر چکا تھا، پر حیا تھی کہ کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ اوپر سے اس کی الٹی حرکتیں شہریار جیسے فوجی کے دماغ کی تنابیں ہلا چکی تھی۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ اس پر غصہ نہیں کرے گا، پر یہ لڑکی اسے اچھے موڈ میں رہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ حیا اٹھو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے کس لیے ہمارے نکاح نامے کی تجدید کی ہے؟ شہریار اسے جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، جب میں اس رشتے کو ہی نہیں مانتی تو اس نکاح نامے کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مسٹر شہریار عالم، جو کھیل تم اور بابا میرے ساتھ کھیل چکی ہو نا، اس کی سزا بھی بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ ارے تم لوگوں سے اچھی تو نائلہ بیگم ہے، جنہوں نے جو بھی وار کیا سامنے سے کیا۔ تم نے اور بابا نے تو میری پیٹھ پر چھڑا کھونپا ہے، مجھے اندھیرے میں رکھا ہے، اس سچائی سے بے خبر رکھا ہے جس نے میری پوری زندگی تباہ کر دی۔ تم جانتے تھے نا حسن مجھے پرپوز کرنے والا ہے اور ہم دونوں شادی کرنے کا پلان بنا چکے، پھر کیوں آئے تم میری زندگی میں؟ کیوں شہریار؟ میں کیسے خود سے نظریں ملا پاؤں گی؟ میں ایک ایسے شخص کے نکاح میں موجود ہوں جس کو دیکھنا بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ حیا اس کے کندھے پر اپنے نازک ہاتھ سے وار کرتے مسلسل بول رہی تھی۔ شہریار بھینچے لبوں سے سرخ نگاہوں سے بس اس کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ شہریار کے وجود میں انگارے دور رہے تھے۔ یہ سوچ اسے تڑپانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود حیا کسی اور شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ سہانے خواب بھی سجا چکی تھی۔ جسٹ شٹ اپ یو سلی گرل، تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اتنی دیر سے؟ تم پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ بھول جاؤ کوئی حسن تمہاری زندگی میں آیا تھا۔ آج سے، ابھی سے تمہارا سب کچھ صرف شہریار عالم ہے۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارے ساتھ ساتھ ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں غیر مردوں کا دل لبھانے کا؟ جانتی کیا ہو تم حسن کے بارے میں؟ شہریار دہارا، دل کر رہا تھا کہ سارے کوٹیج کو وہ آگ لگا دے۔ حیا کے منہ سے اس غلیظ شخص کا نام سننا بھی اسے گوارا نہ تھا۔ بس کرو، تم کون ہوتے ہو مجھے حسن سے دور کرنے والے؟ میں ایک بار نہیں بار بار سے ملوں گی اور تم سے طلاق لے کر اس سے شادی کروں گی۔ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ حیا شدید تیش کے عالم میں بولی تھی۔ اس کا غصہ سب کچھ تباہ کرنے پر در پر تھا۔ جانتی ہو حسن کون ہے؟ وہ آئے تھی ایک نئی لڑکی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں نہ جانے کتنے کیسز پینڈنگ ہے اس کے، اور اب اسے میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تمہارے سامنے اب میں ثبوت کے ساتھ آؤں گا، اور اس کے بعد تم جو فیصلہ لوگی مجھے منظور ہوگا، پر مجھ سے دور جانے کا حق میں تمہیں بھی نہیں دیتا۔ شہریار نرمی سے کہتا اس کی پیشانی پر بوسہ دے دے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ اگر تھوڑی دیر بھی حیا کے پاس رکتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے اس نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ نائلہ بیگم رات میں چھپتے چھپاتے ایک ویران گھر میں آ پہنچی تھی۔ اس گھر میں چاروں اور اندھیرا تھا۔ وہ شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ پورے گھر میں بس ایک کمرے کے باہر بلب موجود تھا، اور کمرے کا دروازہ کھولتی وہ اندر آئی تھی، جہاں ایک نوجوان بے ست بستر پر پڑا نیندیں پوری کرنے میں مگن تھا۔ وہ دوڑ کر اس تک آئی۔ حسن اٹھو، تم یار نیند پوری کر رہے ہو، اور وہاں اس لڑکی اور اس کے باپ نے میرا جینا حرام کر دیا۔ بچ گئی ہے وہ لڑکی، اور اس کا باپ بھی محتاط ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے، پر اس سے لگتا ہے شک ہو گیا۔ نائلہ بیگم پریشانی سے بولی۔ ان کا دل انہونی کے خیال سے ہی دھڑک رہا تھا۔ انہیں کچھ برا ہونے کی نوید سی محسوس ہو رہی تھی۔ مام، دیٹس رانگ ود یو۔ وہ لڑکی چاہ کہیں بھی ہے مجھ سے رابطہ ضرور کرے گی۔ میری محبت میں پاگل ہے، میں اسے جیسے چاہے مرضی چلاؤ وہ ناچے گی۔ حسن مغرور انداز میں بولا تھا۔ نائلہ بیگم ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ جاہل انسان، مجھے ماں مت کہو، جانتے ہو نا ہم
ماں بیٹے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، ورنہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اس بڈھے کی جائیداد کے لیے اتنا بڑا پلان رچایا، تمہیں خود سے دور کیا، یہ سب برباد نہیں کر سکتے۔ وہ حسن کو ڈپٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ حسن کوئی جواب دیتا، دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ نالا بیگم کے ساتھ حسن بھی بوکھلا کر کھڑا ہوا، پھر سامنے سکندر صاحب اور پولیس فورس کے ساتھ کھڑے۔ وجیہہ نوجوان کو دیکھ کر ان کا سانس رک گیا۔ شہریار جو کب سے ان کی طاق میں تھا، ان کا پیچھا کرتے ٹیم کے ساتھ آ چکا تھا۔ سکندر صاحب تنفر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے آگے ہوئے۔ تم نے جو مانگا میں نے دیا، جو کہا اس پر یقین کیا، محبت دی، مان دی، اپنی بیٹی تک کو تمہارے کہنے پر چھوڑ دیا، اور تم نے میرے ہی ساتھ اتنا بڑا فریب کیا، جال بولا مجھے مارنے کے لیے، میری بیٹی کو ختم کرنے کے لیے۔ تم جیسی عورت کو تو ڈھوب کر مر جانا چاہیے۔ اپنے بیٹے کو مجھ سے چھپایا، میری بیٹی کا استعمال کیا۔ سکندر صاحب کہتے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر چکے تھے۔ شہریار نے پیچھے سے آ کر نے تھاما۔ انکل، اب ان کی سزا قانون دے گا، واچ ہو کر انہیں پلان ہی تھا، اب باقی کی پلاننگ جیل میں بیٹھ کے کریں گے یہ ماں بیٹے۔ انہوں نے صرف آپ کے ساتھ نہیں، رضا نے کتنے معصوموں کے ساتھ یہ چالیں چلی ہیں، انہیں برباد کیا اور فرار ہو گئے، پر اب انہیں شہریار عالم کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور حسن صاحب، بہت شوق ہے نا میری بیوی کو اشاروں پر نچانے کا، جیل میں تجھ سے مجرا نہ کروایا تو میرا نام بھی شہریار عالم نہیں۔ شہریار سرخ چہرے سے دہاڑا تھا۔ نہیں نہیں، ہمیں معاف کر دو، ہم نے یہ سب لالچ میں کیا، ہم اندھے ہو گئے تھے، ہمیں معاف کر دو۔ حسن سب کچھ ہاتھ سے جاتے دیکھ کرکرایا تھا۔ تجھ سے بہت حساب باقی ہے، پر پہلے تو میری بیوی کا گناہگار ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر، ہو سکتا ہے مجھے تجھ پر ترس آ جائے۔ حیا، اندر آؤ، شہریار اونچی آواز میں کہتا اسے اندر بلا چکا تھا۔ آج رازوں سے پردہ اٹھنے کا دن تھا۔ حسن کو دیکھ کر حیا کو خود سے بھی شرم محسوس ہوئی۔ کچھ دیر پہلے سنی باتیں اس کا لہو گرما گئی تھی۔ تم کمینے انسان، کتے کی موت پڑو، کیڑے پڑیں گے تمہیں، مجھے بیوقوف بنایا اپنی ڈائن ماں کے ساتھ مل کر، تب ماں کے ساتھ ہی ڈول بجانا جیل میں۔ میری جوتی کو بھی نفرت ہے تم سے، کاٹ کے الو، مجھے نچانا چاہتے تھے نا، اب میرا شوہر تمہیں نچائے گا۔ حیا اسے تھپڑ مارتی غصے سے کہتی سب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ پولیس ان دونوں کو لے کر جا چکی تھی۔ سکندر صاحب نے بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑے، ساری سچائی کو تسلیم کیا۔ شہریار نے مسکرا کر ماں بیٹی کو دیکھا اور وہاں سے جانے لگا، پھر اس سے پہلے اس کا ہاتھ نازک گرفت میں ہے۔ مسٹر شہریار عالم، بھلا بیوی کے بغیر بھی کوئی گھر چاہتا ہے، مجھے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے؟ حیا نے آنکھوں میں چاہت لی اسے دیکھ کر کہا۔ شہریار جھٹکے سے اسے دیکھتے ایک نظر سکندر صاحب کو دیکھنے لگا، جو کہ مسکرا کر سر ہلا گئے، اور وہ پگلا بے فکر ہوتا اپنی بیگم کو وہاں سے لیے فرار ہو گیا، جہاں خوشیاں دونوں کی منتظر تھی۔